ٹرائل کے دوران عمران خان صاحب نے بڑے خوشگوار موڈ میں کیا کہا لگایا، اور یہ کیا کہا تب لگایا جب ان کو حماد اظہر کے استعفے کے بارے میں اطلاع دی گئی اور انہوں نے کہا جانے دو۔ پھر خان صاحب 6 ماہ بعد جو ہے وہ جیل سے باہر بھی ہوں گے اور اگلے وزیر اعظم پاکستان بھی ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بھوشیوانی جس کو کہتے ہیں وہ فیوچر کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، جن سے جو توقع کی جا رہی تھی جس طرح کی وہی کام انہوں نے کیا ہے جی، اور وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں پہلے انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پولیس کو الرٹ کر دیا ہے، اور پھر دوسری اہم چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جی رشوت مانگنے والا جو ہے نا اس کا سر پھاڑ دو۔ اب گنڈا پور صاحب اتنے کو میں اب ان کو کیا لفظ استعمال کروں، پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، اور بھائی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی تو پتہ ہے کہ پرچہ کس پہ درج ہوگا، اور تم کہہ کس جگہ پہ رہے ہو، اس کے پی کے میں جہاں ویسے ہی بہت سے لوگ تمہاری باتوں کو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے گنڈا پور صاحب اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا، اور کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو جب اطلاع ملی کہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو وہ کہا لگا کے ہنسے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے خوبصورت سٹائل سے کہا کہ جانے دو۔ ایسی کیا وجہ ہوئی؟ حماد اظہر جو کچھ دن پہلے تک بڑے نیئر ڈیئر تصور کیے جاتے تھے اور بڑا قریب سمجھا جاتا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی نظر میں بھی، ان کی کرائٹیریا میں بھی وہ لوگ زیادہ اہم ہیں جو فرنٹ فٹ پہ آ کے محاذ پہ کھیل رہے ہیں بنسبت ان کے جو روپوش ہو کے چھپ کے فارم ہاؤسز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ٹویٹ کر دیا اور ایک ویڈیو بیان دے دیا۔ اس کو خان صاحب پسند نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں خود جیل میں ہوں تو بھائی تم بھی جیل میں آ کے بیٹھو اور یہاں سے آ کے مقابلہ کرو، اور یہی وجہ تھی کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب سے بھی خان صاحب نے قطع تعلقی جو ہے وہ کر لی، اور وہ شاید وہ کہتا ہے نا کہ قطع تعلقی بہتر ہے قطع تعلقی سے، تو خان صاحب کی بھی یہ سٹائل ہے، ان کا بھی یہی سٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بہتر ہے کہ قطع تعلقی کر لو۔ انہوں نے حماد اظہر صاحب کو بھی تھوڑا سا نا پیچھے گھسیٹ دیا ہوا تھا۔ اچھا اب ریزن کیا بنی؟ حماد اظہر صاحب کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف حماد اظہر صاحب پہ بھی ایک پریشر تھا ان کے والد صاحب کا، اور آگے سے مزید کچھ ان کے جو شبھ چنتک بھائی دوست تھے ان کا کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دو، منظر عام پہ آؤ، اپنا کاروبار کرو، اپنا سسٹم کرو، بعد میں دیکھی جائے گی جو سیاست ہے۔ لیکن وہ بھی تھوڑا سا انہیں دید لحاظ کرٹسی مار رہی تھی کہ یار اب میں نے اتنی مشکل بھی کاٹی ہے تو یہ پھر کیسے ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ اب ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، جو سیٹیں خالی کی گئی ہیں، اس پہ 2 سیٹیں انہوں نے مانگ لی ایم پی اے کی۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حماد اظہر صاحب کی اور میاں اسلم اقبال صاحب کی بھی نہیں بن رہی، اور میاں اسلم اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے اچھا خاصا مشکل وقت گزار کے ابھی بھی مشکل ہی وقت میں ہیں فی الحال تو، لیکن حماد اظہر صاحب ان کی نسبت کمفرٹیبل ہے۔ 2 ایم پی اے کی سیٹیں مانگی گئی، اور ان کی طرف سے جو ہے نا عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی سیٹوں کے اوپر ایسے کاٹا لگا دیا گیا، جس سے حماد اظہر صاحب کے دل میں مطلب تھوڑی سی وہ پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توہین محسوس کی، اپنی بستی سی محسوس کی، اور اس میں کچھ دیکھیں ریزنز یہ بھی ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں، جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں نئے لوگ ان کے قریب ہیں، کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں، کوئی مفرور ہے، کوئی روح پوش ہے، کوئی پارٹی چھوڑ گئے، ان کے اندر وہ نہیں۔ اب وکلا جو ہیں، چاہے وہ گوہر صاحب ہوں، چاہے وہ اپنا علی بھائی ہوں، اپنا علی ظفر صاحب ہوں، یا مروت صاحب ہوں، یہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں، یہ سارے وکلا ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کی کلوز ہیں۔ اچھا ان کو ایشو بھی کوئی نہیں ہے، جیسے میں نے 2 دن پہلے بھی اپنے بات کی تھی ویلاگ میں، کہ جس وجہ سے پابندی بھی لگائی گئی تھی ملاقات پہ، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو ساہی وال جیل منتقل کیا جائے۔ اب پابندی کیا تھی؟ پابندی یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کورٹ میں پیشی ہوتی ہے، اٹھتے ہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیل ملاقات کراؤ، پھر نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں جیل ملاقات کراؤ، اور وہاں پر جو ہے نا انتظامیہ بھی تنگ، حکومت بھی تنگ، سب تنگ، تو وہ ظاہر ہے جو روز ملے گا وہ زیادہ کلوز ہوگا۔ حماد اظہر صاحب خود گھر والوں سے نہیں مل سکتے، اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے، تو انہوں نے کیا ملنا ہے؟ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو جیل میں ہونے کے بعد عمران خان صاحب سے دور ہو گئے۔ ایک بڑی ریزن جو ہے نا یہ بھی ہے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میاں اظہر صاحب جو ان کے حماد اظہر کے والد ہیں،
ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا عوام پہ کہ بھائی آپ اپنا چھوڑو، کام شام کرو، اور یہ جو چکر میں پڑے ہوئے ہو نا، ان چکروں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی، آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب 6 7 مہینے بعد وزیر اعظم کیسے بنیں گے۔ اب آ جائیں جی، گنڈا پور صاحب نے تو مذاق ہی بنا لیا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، انہیں ایسا لگ رہا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی امن ہو ہی نہ۔ یہاں ایک دفعہ خطاب کرتے ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں، یہ کون سا ایسا شہد بھی کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ دو۔ وہ میرے بھائی، اور پوچھے تو کہنا گنڈا پور نے کہا تھا۔ وہ بھائی، تم پشاور جیسے شہر میں پٹھانوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ کل کو کسی نے سر مار کے گولی اپنے دشمن کو مار کے پھاڑ دے سر اس کا، اور کہ جناب مجھے تو گنڈا پور نے کہا تھا، اس نے مجھ سے رشوت مانگی ہے کہ میں یہاں سے گزرنے دوں گا، رشوت دے دوں۔ کوئی سینس کی بات ہوتی ہے، کوئی دماغ کام کرنا چاہیے۔ مطلب اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کے لوگ آ کیسے جاتے ہیں۔ مطلب ایک میچیورٹی ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے۔ کیا بانی پی ٹی آئی بھی اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو لا کے، جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ رشوت مانگے تو اس کا سر پھاڑ دو۔ ادھر سر پھٹیں گے پشاور میں، KPK میں سر پھٹیں گے، اور جس کا سر پھٹے گا، جس کی کوئی ضد بازی ہوگی، سرکاری افسر ہوں گے یا پولیس والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ سر پھڑیں گے، وہ کہیں گے جناب لو جی مجھ سے رشوت مانگی تھی۔ گنڈا پور صاحب کو اتنی سینس نہیں آئی، اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میرے بھائی حضور کچھ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کو کس طرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی دوسری طرف، وہ ایک طرف تو میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مین کرتے ہیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ عمران خان صاحب کو ان کی جو ملاقات ہے گنڈا پور صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، اس پہ کچھ تحفظات ہیں۔ اچھا جی، تحفظات کیا ہیں؟ تحفظات وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، ہمارے فنڈز کا مسئلہ تھا، وہ وفاق سے لینے ہیں، وہ تو بنتا تھا کہ جائیں ملیں، لیکن ابھی تو فنڈز نہیں ملے، ساتھ فوٹو اتروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ خان صاحب نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، اور شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اگلی بات کی ہے کہ جی میرے ساتھ ذرا تمیز سے رہیں، ورنہ میں رحیم یار خان ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہے زرداری صاحب کے خلاف بھی، اور CM صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے بھی، مریم نواز صاحبہ کے بھی۔ اچھا جی، اب زرداری صاحب کو تو ویسے امیونٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، صدر کو، اب آپ کو یہ بھی گنڈا پور صاحب کی اپنی گنڈا پوری چلا رہے ہیں یہاں پر۔ مریم نواز صاحبہ کہ جی ہے ہماری، میں KPK کی پولیس بھیج دوں گا، میں گرفتار کروا لوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ان کی پھر نیت نہیں ہے کہ حکومت کے معاملات چلیں، ان کو شاید اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، کب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچ کچ کر کے کرتے رہیں گے اور معاملات کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ بہرحال آئیں جی، اب عمران خان صاحب 6 مہینے بعد وزیر اعظم، 7 مہینے بعد کیسے ہوں گے، جیل سے باہر کیسے ہوں گے، یہ جو پریڈکشن ہے نا، یہ خان صاحب نے خود ہی کیا۔ اور خان صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ جاسوسی نظام بھی بڑا تگڑا ہے، جیسے میں نے صنم جاوید کے والے سے کل بتایا تھا آپ کو، کل کی پرسوں کی ویلاگ میں۔ عمران خان صاحب مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ ایک تو بڑی کلیئر چیز ہے، انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے، جس سے آپ سمجھیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات ہے، اور یہاں پر بڑے سے بڑے جو دہشت گرد اور مقدمات میں پکڑے گئے ہو نا، وہ جیل میں رہتے ہیں تو 3 مہینے بعد ان کی پی بول جاتی ہے۔ تو خان صاحب تو جناب ڈٹے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے 6 7 مہینے میں اندر ہی ہوں، لیکن میں 6 7 مہینے کے بعد باہر آؤں گا، اور میں آؤں گا، اور پھر حکومت جو ہے وہ میں بناؤں گا، اور اس سے زیادہ جو ہے یہ حکومت نہیں چلے گی 5 6 ماہ تک۔ خان صاحب کی اگر دیکھیں نا، اکثر باتیں جو ہے نا، وہ جب جلسوں پہ بھی کر رہے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ یار یہ خان صاحب کدھر سے باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی مونگیاں مارے ہیں، یہ کیسے ہوگا، لیکن اکثر اس میں سے باتیں ہو بھی جاتی تھی۔ ان کا انٹیلیجنس، جس سے میں کہتا تھا تگڑا ہے۔ اچھا جی، پھر دوسری بات ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران صاحب جو ہے جیل برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کی چیخیں نکل جائیں گی، اور لیکن انہوں نے اس بات کو بھی غلط ثابت کیا۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑے مطمئن، یعنی کہ بندہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ بھئی اگلے 6 مہینے 7 مہینے ادھر ہی ہوں میں، پھر یہ حکومت جائے گی، پھر میں باہر آؤں گا۔ اچھا جی، جتنی مرضی سہولتیں ہوں، جیل جیل ہوتی ہے۔ اب باہر آنے کا وہ اتنا کنفرم دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کیسے اتنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر کی ان کو کوئی امید ہے کہ اگر ان پہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا تو پھر وہاں سے وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس پہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔
دوسری بات پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت اگر جاتی بھی ہے 5 ماہ میں، خان صاحب کی اس بات کو مان لیا جائے، حالانکہ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے یہ حکومت کم از کم 2-2.5 سال تو کہیں نہیں جاتی، اس کے بعد کہیں چلی جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال خان صاحب کی اگر بات مانیں تو 5-6 ماہ بعد یہ چلی جائے گی، کہاں چلی جائے گی اور خان صاحب کیسے آ جائیں گے، یہ بہت سے سوالیہ نشان جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔